بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں پاکستان کی قومی سیاست کے بارے میں۔ اپوزیشن کے وار مسلسل جاری ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اب میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور جوابی حملے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں اور ذرا اب تھوڑا سا وہ وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس اور بنی گالہ سے نکل کر فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کریز سے باہر نکلے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں، کریز سے باہر نکلے ہیں اور اب تھوڑا سا وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پہلا انہوں نے جلسہ کر لیا، لیکن پیرالل جو ہے اپوزیشن کیا کر رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان کیا کر رہے ہیں۔ خطرات موجود ہیں، خطرات کم نہیں ہوئے، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس وقت بہت ویل آرگنائزڈ کہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ بات پسند نہ آئے، لیکن دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ سیاسی دشمن ہو، سیاسی مخالف ہو، ادروائز ہو، دشمن سے کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اور دشمن کو جب بھی موقع ملتا ہے، اور خاص طور پہ جو پولیٹکس میں مخالفین ہیں وہ بڑے مکار ہوتے ہیں، عیار بھی ہوتے ہیں، مکار بھی ہوتے ہیں اور منافق بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پولیٹکس میں کوئی اصول اور ضابطے کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ پاکستان اور بر صغیر کی پولیٹکس صبح و شام یہاں پہ وفاداریاں تبدیل 1947 سے لے کے آج تک تاریخ بھری پڑی ہے کہ وفاداریاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور پیسہ بھی چلتا ہے، رشتہ داری بھی چلتی ہے، برائی، دھمکیاں، دھونس، دھاندلی، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر وزیر اعظم عمران خان پاکستان میں بیٹھ کے ویسٹرن مغربی جمہوریت اور مغربی اصولوں کو لانا چاہیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے، اس کے اکارڈنگلی یہاں پہ پولیٹکس کریں گے، پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر ایسے میں کہ جب کہ کولیشن گورنمنٹ ہے، مخلوط حکومت، اور ان کو اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے مسلم لیگ قاف کی ضرورت ہو، ایم کیو ایم کی ضرورت ہو، جی ڈی اے کی ضرورت ہو، بی اے پی کی ضرورت ہو، آزاد ارکان کی ضرورت ہو، تو ایسے میں اور پھر ان کے مقابلے میں تمام تگڑے یعنی کہ سٹرونگ جو ہیں کھاک قسم کے پولیٹیشنز ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، شریف فیملی، زرداری فیملی، بھٹو فیملی، ولی خان فیملی، تو ان کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اور یہ انہوں نے خاص طور پہ پاور کوریڈورز کی پولیٹکس کو وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب 2 اور 2 4 کی طرح آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اور 2 اور 2 4 کی طرح آگے بڑھتے بڑھتے ان سے کچھ مائنس ہو گیا، اور مائنس ہوا تو اس وقت سے لے کے اب تک ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا رہتا ہے۔ اب آتے ہیں ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ اپوزیشن نے اب ایک اور چال چلی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہو چکی، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں براہ راست پولیٹیشنز خود کر رہے ہیں اور نظر آ رہی ہیں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کو اگر ہم ساری پولیٹکس کو اور تجزیہ کو، انفارمیشن کو اسی بنیاد پہ کرتے رہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا عمران خان صاحب کا، امپائر کیا سوچ رہا ہے، امپائر نیوٹرل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اگر ہم اس اینگل سے پولیٹکس کو دیکھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے کوئی صحیح ڈی ٹریک ہو جائیں گے۔ اب ذرا دیکھنا چاہیے کہ فیلڈ میں ہو کیا رہا ہے، صرف ان کو دیکھیں جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب پولیٹیشنز براہ راست کھل کر آ رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، جہانگیر ترین کی ملاقات، ان کی ہوئی ملاقات، اور ظاہر ہے کیوں ہوئی، تو ترین صاحب کو کچھ نہ کچھ آفرز کی ہوں گی، کوئی پیشکش کی ہوگی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب نے تعلقات بگاڑے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وجہ سے اور پی ٹی آئی کی وجہ سے۔ ان کے تعلقات، ان کی رشتہ داریاں تو پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور نون میں بھی ہیں، پاکستان مسلم لیگ قاف میں بھی ہیں، تو وہ ایک صنعت کار بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، فیوڈل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، تو انہوں نے سب کو چھوڑا، ان کے لیے بہت اچھی آفر موجود تھی، تو وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ آئے۔ اب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیا غلطی ہوئی؟ وہ یہ غلطی ہوئی کہ وہی ویسٹرن جمہوریت کہ میں نے تو صرف اصول کی خاطر آگے بڑھنا ہے، اس میں انہوں نے جب وہ شوگر کرائسس آیا
اور اس میں جہانگیر ترین صاحب بھی اس میں لپیٹے میں آ گئے، یہاں سے معاملات خراب ہو گئے۔ JKT کا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ وزیر اعظم آفس میں بیٹھے 1-2 بیوروکریٹ اور 1-2 اور لوگ، شہزاد اکبر صاحب کا نام اس میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے خاص جوڑ توڑ کر کے اور مینیپولیٹ کر کے یہ سارا کام کیا، اور مجھے اور وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان معاملات خراب ہو گئے۔ تو ان کی وجہ سے انہوں نے نون لیگ بھی چھوڑی، پیپلز پارٹی بھی چھوڑی، کاف لیگ بھی چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے تو وہ یہ ہوا۔ لیکن یہاں سے ان کی غلطی ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان اور JKT میں معاملات خراب۔ ورنہ یہ ایکچوئل بتا رہا ہوں کہ جہانگیر ترین کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ واحد آدمی ہے میری جماعت میں، میرے قریب، کہ جس کو جو ٹاسک دیا جائے اور وہ بڑے ویل آرگنائز طریقے سے کرتے ہیں، پورا پولیٹیکل نان پولیٹیکل جو بھی ہے وہ کرتے ہیں، اور زیرک سیاستدان کے طور پہ ان کے بارے میں یہ ان کے الفاظ اوپنلی کہتے تھے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی راز کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہی ہوا، اب معاملات خراب ہو گئے۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے ذریعے ہی بہت سارے لوگ PTI میں آئے، اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ اسی آئے۔ اب پورا فوکس جو ہے اس پہ ہے، اور راجہ ریاض صاحب برسرعام کہہ چکے ہیں، تو اب JKT پہ پورا فوکس کیا ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے ان کا۔ اور سید یوسفزئی گیلانی صاحب جو سینیٹر منتخب ہوئے تھے قومی اسمبلی سے حفیظ شیخ کو ہرانے کے بعد، اس میں بھی JKT کا ایلیمنٹ موجود تھا۔ گیلانی صاحب کی رشتہ داریاں اپنی جگہ، لیکن JKT ایلیمنٹ بھی موجود تھا، اور اس طریقے سے گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے تھے سینٹ کا الیکشن، اور الیکٹورل کالج میں لوز کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، اور پھر اس کے بعد ہوا۔ اب ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اور ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات خالصتاً ایک 2 سیاستدانوں کے درمیان تھی، 2 بزنس مین کے درمیان تھی، 2 صنعت کاروں کے درمیان تھی، کیونکہ مفادات جو ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مفادات پاکستان کی سیاست میں صرف جو ہمیں فیس نظر آ رہے ہوتے ہیں پولیٹکس میں، قومی اسمبلی میں، یہ پولیٹیکل فیس ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے جو ہیں وہ صنعت کار موجود ہوتے ہیں، فیوڈلز موجود ہوتے ہیں، اور یہ سب کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے بڑے بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ساروں کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر جماعت میں موجود ہوتے ہیں۔ تو جب ان کے مفادات کو بحیثیت مجموعی بہت زیادہ خطرہ ہو تو پھر آگے بڑھتے ہیں اور آپس میں رابطے کرتے ہیں۔ تو شہباز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقات آنے والے دنوں میں خطرناک ہوگی، ہو سکتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کو ہٹانے کے بعد بھی جہانگیر ترین اور وزیر اعظم عمران خان میں کوئی رابطہ یا ملاقات نہیں ہو سکی اب تک، اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی تو یہ اختلافات بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ہونے والی ملاقات جو ہے وہ نہ صرف اس وقت کی صورتحال بلکہ مستقبل میں بھی اکٹھے چلنے کی بات کی گئی، اور کوئی فارمولہ طے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی کیسے ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ یہ پاور شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ نئی سیاسی جماعت بھی ہو سکتی ہے، مختلف ایلیمنٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو یہ اگلی جو پلاننگ ہے وہ بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور وہ پارٹی کے خلاف نہیں جائیں گے، تو مجھے یہ بات کوئی اپیلنگ نہیں ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ سب کچھ، یعنی وہ کہتے ہیں میرے بزنس کا ساروں کو پتہ تھا، میں بزنس مین ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میری صنعتیں ہیں، میری شوگر ملز ہیں، فلور ملز ہیں، سب کچھ پتہ تھا، تو جب تک میں فیور دیتا رہا میں بہت اچھا تھا، اور ایک آنن فانن ایک شوگر کرائسس آیا اور اس میں مجھے دھر لیا گیا، اور پھر نہ صرف یہ دھر لیا گیا بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی تھی، اور انہوں نے بڑی مشکل کو گرفتاری سے بچے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسلام آباد سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ تو بہرحال ان کے پاس بھی کچھ انفارمیشنز ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ترین صاحب اس وقت، اگر کوئی ایسا سٹیج آتی ہے
بالکل کیا کہنا چاہیے میک اور بریک کی، تو وہ بچائیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، مجھے نہیں لگتا۔ تو فواد چوہدری صاحب نے ایک خوش فہمی کا ذکر کیا، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کے بعد ایم کیو ایم، کیونکہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ چیزیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے وزیر اعظم کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کو احساس ہو چکا ہے کہ اب معاملات تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں۔ تو وزیر اعظم بہت جلد ہی ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر میں وزٹ کریں گے، وہ ان کا مرکز ہے بہادر آباد، وہاں پہ جائیں گے، کراچی کا دورہ کریں گے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ ایک باضابطہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی جائے گی، ری نیگوشیٹ کیا جائے گا، وہ پیکج اناؤنس کرنا پڑے گا، اور کیا پیکج ہوگا، کیا انسینٹیوز ہوں گے، وہ ہوں گے۔ وفاقی کابینہ میں کی جا رہی ہے رد و بدل کا اشارہ کیا گیا ہے، اس میں بھی ایم کیو ایم مزید وزارت مانگ سکتی ہے، اور اس کے بعد کراچی میں ایم کیو ایم کے بڑے سالڈ قسم کے مطالبات ہیں، جو کہ سخت مطالبات ہیں، وہ یہ ہے کہ 9-0 واپس کیا جائے ان کو، اور ان کے بہت سارے دیگر جو دفاتر ہیں وہ واپس کیے جائیں، سیلڈ ہیں ان کو واپس کیا جائے۔ تو اگین یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو وزیر اعظم عمران خان ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر تو جائیں گے، اور وہاں پہ ان کے مطالبات ہیں بھاری بھرکم، وہ کیسے پورے کریں گے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سروے ہوا ہے، اور یہ سروے کروایا ہے گیلپ پاکستان نے۔ اس سروے میں 53% پاکستانیوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے، 5 سال وزیر اعظم رہیں گے، اور وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو اپنی مدت پوری کریں گے۔ یہ سروے ہوا ہے، اس میں 5000 سے زائد افراد نے اس سروے میں حصہ لیا۔ نیا سروے 30% شہریوں نے صرف کہا ہے کہ مدت مکمل نہ ہونے کے خدشے کا اظہار کیا ہے، لیکن 5000 میں سے جو 53% ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدت پوری کریں گے۔ اس میں جو آگے بریک اپ ہے سروے کا، وہ ہے کہ بلوچستان سے 75% نے کہا ہے، پنجاب سے 55% نے کہا ہے، سندھ سے 49% نے، خیبر پختونخوا سے 45% شہری جو ہیں وہ پر امید ہیں کہ مدت پوری کریں گے۔ اب خیبر پختونخوا جو ہے وہ سب سے پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، وہاں پہ صرف وہاں کا رزلٹ ہے 45%، سندھ میں بھی 49% ہے، تو بلوچستان میں سب سے زیادہ نتیجہ آیا ہے 75% کا، پنجاب میں 55% ہے، تو یہ مجموعی طور پہ 53%۔ تو یہ ایک کیا ہے۔ اور حکومت کی کارکردگی اچھی ہے یا بری، اس سوال پر 34% نے کارکردگی کو اچھا کہا، 34% نے برا کہا۔ تو یہ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ کارکردگی 50-50% ہے، 34% برابر، اچھی اور بری والے، جبکہ وزیر اعظم کے طور پہ وزیر اعظم عمران خان کے وہ 53% ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ آگے کیسے بڑھے گا، اور یہ چوہے بلی کا کھیل جو چل رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔